الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ ایک بھائی یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سفر میں ظہر اور عصر کو جمع کر کے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، مغرب اور عشاء کو جمع کر کے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ ظہر اور عصر دونوں ظہر کے وقت میں پڑھ لی، یا ظہر اور عصر دونوں کو عصر کے وقت میں پڑھی، جمع تقدیم اور جمع تاخیر۔ ایسے ہی مغرب اور عشاء دونوں کو جمع کر کے مغرب کے وقت میں پڑھ لی، یا دونوں کو جمع کر کے عشاء کے وقت میں پڑھی، جمع تقدیم اور جمع تاخیر، یہ جائز ہے یا نہیں؟ تین ائمہ کے نزدیک حضرت امام شافعی، میں نے غلط کہا، دو اماموں کے نزدیک حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک جائز ہے۔ سفر میں یہ دو نمازیں اور یہ دو نمازیں جمع تقدیم بھی کر سکتے ہیں، جمع تاخیر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دو اماموں کی رائے ہے، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ اور حضرت امام احمد علیہ الرحمہ، دونوں حضرات کی رائے یہ ہے کہ سفر میں ظہر اور عصر کو ملا کر ظہر کے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کو ملا کر مغرب کے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ اگر اطمینان کا سفر ہو تو جمع نہیں کر سکتے، اور اگر بھاگ دوڑ کا سفر ہے تو جمع کر سکتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے، ان دو اماموں کے نزدیک، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک تو مطلقاً جمع تقدیم بھی جائز ہے، جمع تاخیر بھی جائز ہے، چاہے اطمینان کا سفر ہو یا بھاگ دوڑ کا ہو۔ اطمینان کا سفر، ایک آدمی آیا ہے لندن سے، یہاں 3 دن رکے گا، تو یہ اطمینان ہے، یہاں سفر میں اطمینان ہے۔ وہ کہتے ہیں اطمینان کا سفر ہو یا بھاگ دوڑ کا ہو، دونوں صورتوں میں جمع کر سکتا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں نہیں، اگر بھاگ دوڑ کا سفر ہے یعنی سفر جاری ہے تو جمع کر سکتا ہے، اور کسی جگہ اطمینان سے ٹھہرا ہوا ہے اگرچہ مسافر ہے، جمع نہیں کر سکتا۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک جمع تقدیم مطلق جائز نہیں، یعنی ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ عصر کا وقت ہوا ہی نہیں۔ مغرب اور عشاء کو مغرب کے وقت میں پڑھنا جائز نہیں، عشاء کا وقت ہوا ہی نہیں۔ البتہ اگر مجبوری ہے تو ایک نماز کو دوسری نماز کی طرف مؤخر کر سکتے ہیں، قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ اس میں ان کی تخصیص نہیں ہے۔ عصر کے وقت میں بس میں تھے، پلین میں تھے، عصر پڑھنے کے موقع نہیں ملا تو مغرب کے وقت میں عصر پڑھو پہلے، پھر مغرب پڑھ لو، تو جمع تاخیر کر سکتے ہیں۔ یہ جمع نہیں ہے، یہ تو مؤخر کرنا ہے، کہ اگر مجبوری ہے سفر میں نماز وقت میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ اگلے وقت کے تک مؤخر کر سکتے ہیں، قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، مگر مقدم کرنا کسی طرح حنفیہ کے یہاں جائز نہیں ہے۔ اور یہ اختلاف اس بنیاد پر ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر میں ظہر اور عصر کو جمع کرتے تھے، مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے۔ یہ حدیث ہے۔ کس طرح جمع کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جمع سوری کرتے تھے، ظہر کو آخر وقت میں،
پھر ظہر کا وقت نکل کر عصر کا وقت ہوا تو عصر اول وقت میں. حضور کے زمانے میں قافلہ چلتا تھا، سینکڑوں ہزاروں صحابہ ساتھ ہوتے تھے، تو اب ان ساروں کا رکنا، اترنا، نماز پڑھنا، پھر چلنا، پھر اترنا. تو ظہر کے آخر وقت میں حضور اترتے تھے، ظہر پڑھتے تھے، پھر تھوڑی دیر انتظار کرتے تھے، عصر کا وقت ہو جاتا تھا تو عصر پڑھ کر پھر قافلہ روانہ ہو جاتا. پھر مغرب کے آخر وقت میں اترتا تھا اور مغرب آخر وقت میں پڑھتے تھے، اور تھوڑا سا وقت فاصلہ رکھ کر عشاء اول وقت میں پڑھتے تھے. اس کا نام ہے جمع سوری. دیکھنے میں جمع ہے، حقیقت میں جمع نہیں ہے. حقیقت میں ظہر کے وقت میں پڑھی ہے، عصر کے وقت میں پڑھی ہے. دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، جمع کرتے تھے، دونوں طرح جمع کر سکتے ہو. تو حدیث یہ ہے کہ حضور سفر میں یہ دو نمازوں میں جمع کرتے تھے، یہ دو نمازوں میں جمع کرتے تھے. کس طرح؟ اس میں اختلاف ہوا. دو اماموں نے کہا جس طرح چاہو. حنفیہ نے کہا کہ نہیں، جمع سوری کر سکتے ہو، ایک آخر وقت میں ایک اول وقت میں، جمع حقیقی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک نماز کا وقت نہیں آئے گا نماز واجب ہی نہیں ہوگی. تو نماز واجب ہونے سے پہلے کیسے ادا کی جائے گی؟ ہاں، مجبوری ہو تو جمع تاخیر کر سکتے ہو، یعنی ایک نماز کو مؤخر کر سکتے ہو، اور اس میں ظہر عصر ہی نہیں، عصر پڑھنے کا موقع نہ ہو تو اسے مغرب تک مؤخر کرو، پھر جب اترو. یا عصر اور مغرب دونوں پڑھنے کا موقع نہ ملا تو عشاء تک مؤخر کرو. پھر عشاء کے وقت میں جب موقع ملے پہلے عصر پڑھو، پھر مغرب پڑھو. پھر ایک خاتون کے پاس گھر ہے، اس کو انہوں نے رینٹ پر دے رکھا ہے، اور خود بیٹے کے ساتھ رہتی ہیں. تو کرایہ آتا ہے، وہ مورگیج میں چلا جاتا ہے، اور تھوڑا سا بچ جاتا ہے. تھوڑا سا نہیں بتلایا کتنا بچتا ہے. گولڈ کا نصاب ہے 87 گرام .15. یہ گولڈ کا نصاب ہے 87 گرام .15. اس کے بقدر اگر اس کے پاس پیسے ہیں اور اس پیسوں پر پورا سال گزر جائے، سال بھر تک وہ پیسے گھٹے نہ، بڑھے چاہے بڑھے لیکن گھٹے نہ، تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. تو تھوڑا بچ جاتا ہے تو تھوڑے کے بتلاؤ کتنا بچتا ہے، اور وہ بچا ہوا پورے سال رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. اس کی تفصیل معلوم ہو تب مسئلہ بتا سکتے ہیں. کیا ان خاتون کو زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو جو مال ان کے پاس ہے اس کی زکوٰۃ دینی ہے. جو کرایہ آیا مورگیج میں چلا گیا وہ تو چلا گیا، اس کی زکوٰۃ نہیں دینی. لیکن وہ صاحب نصاب ہے. صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ 87 گرام .15 ملی گرام. اتنے سونے کے ڈالر یہ نصاب ہیں. اس میں سونا بھی ملائیں گے، اگر سونا اس کے پاس زیور ہے تو وہ بھی ملایا جائے گا، قیمت لگا کر کے ملائیں گے. اور وہ صاحب نصاب اس کے پاس اتنا ہے، اور پھر وہ نصاب سال بھر اس کے پاس رہا، گھٹا نہیں، چاہے بڑھے لیکن گھٹے نہ. تو جب سال پورا ہوگا نصاب پر تو جو بھی اس کے پاس مال ہے اس کی زکوٰۃ دینی ہے. اور رینٹ آیا اور مورگیج میں گیا وہ گیا. جو زائد پیسہ ہوتا ہے اس پر یا گھر کی ویلیو پر، گھر بزنس کے لیے نہیں ہے. اس نے اگر گھر مورگیج پر اس لیے لیا ہے کہ اسے بیچنا ہے تو پھر گھر کا ویلیو، اس ویلیو میں سے مورگیج کی جتنی قسطیں ہیں وہ لیس کر کے باقی ویلیو پر زکوٰۃ آئے گی. اور اگر گھر بیچنے کے لیے نہیں ہے، رینٹ پر چڑھایا ہے اور رینٹ ہی پر رکھنے کے لیے ہے تو پھر اس کے نصاب پر زکوٰۃ آئے گی. اگر رینٹ آیا ہوا چلا گیا تو چلا گیا. اس کے پاس جو نصاب ہے، اس کو سمجھو اچھی طرح سے، نصاب پر زکوٰۃ، صاحب نصاب پر زکوٰۃ ہے. سال کے بیچ میں کتنا آیا کتنا گیا یہ نہیں دیکھنا. ہر ایک کو
اپنا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے زکوٰۃ کا اور کہاں ختم ہوتا ہے یہ طے کرنا، فکس کرنا۔ مثلا میں پبلیشر ہوں، بک سیلر بھی ہوں، پبلیشر بھی ہوں، لاکھوں روپے کا کاروبار کرتا ہوں۔ اب رمضان میں جب میرے بچے جو انڈیا میں ہیں، جب وہ قرآن سنا کر 27 میں فارغ ہو جائیں گے تو کاروبار بند، پھر ساری کتابیں اسٹاک نکالیں گے، لسٹ بنائیں گے، صفائی کریں گے، رکھیں گے، اور سارا حساب نکال کر کے جب لسٹ بن گئی اب وہ کاروبار شروع کریں گے۔ میں جا کر وہ جو لسٹ بنی ہوئی ہے اس میں سے اپنے زکوٰۃ کا حساب نکال کر زکوٰۃ کی رقم الگ کروں گا۔ تو میرے پاس تو لاکھوں کا کاروبار ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کاروبار نہیں ہے تو اس کے پاس میں گولڈ کا، ڈالر میں گولڈ کے نصاب کا اعتبار ہے۔ وہ جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے مفتی صاحب حضرت مفتی حبیب الرحمن صاحب آئے ہیں، ان سے مت پوچھیو، وہ سلور کا نصاب بتائیں گے، اور سلور کا نصاب ہے 612 گرام چاندی۔ 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر ڈالر ہیں تو یہ نصاب ہے، وہ یہ بتائیں گے۔ میں نے سلور نہیں بتایا، گولڈ بتایا کہ 87.15 گرام کے ڈالر رقم اگر آپ کے پاس ہے، مثلا آپ کا رمضان شروع ہوتا ہے، آپ کا سال شروع ہوتا ہے شوال سے، اور سال پورا ہوگا رمضان کے ختم پر، تو شوال کی پہلی تاریخ کو آپ کے پاس اتنے گولڈ کے بقدر ڈالر ہیں تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ کم سے کم، زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں، پھر پورا سال یہ نصاب رہے، اس میں گھٹے نہ، بڑھے چاہے بڑھے۔ تو جب سال پورا ہوگا تو جو بیلنس ہے آپ کے پاس اس کا 40واں حصہ دینا ہے، اور جو سال کے بیچ میں آیا اور گیا، آیا اور گیا، اس کو نہیں گننا۔ اگر 20 تولہ سونا ہو تو کیا زکوٰۃ پورے 20 تولے پر ہوگی؟ جی ہاں، اگر 20 تولہ سونا ہے تو پورے 20 تولے کی زکوٰۃ ہر سال نکالنی ہے، 40واں حصہ۔ 20 تولے کا 40واں حصہ آدھا تولہ، آدھا تولہ زکوٰۃ نکالنی ہے، ہر سال نکالنی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جس عورت کے پاس یہ 20 تولے سونا اس پاس پیسے نہیں ہیں تو سونا کاٹ کر دے دے، جو زیور ہے اسی میں سے کاٹ کر آدھا تولہ دے دے، یا تو پیسے لائے کہیں سے، شوہر سے لے یا باپ سے لے، اور کوئی نہ دے تو اسی میں سے کاٹ کر کے آدھا تولہ دینا ہے۔ پھر کوئی سوال کرے کہ 20 تولہ سونا زیور ہے، زیور تو بڑھتا نہیں ہے، پھر اس میں سے زکوٰۃ ہر سال آدھا تولہ آدھا تولہ آدھا تولہ تو ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سونا اور چاندی یہ ثمن خلقی ہیں، یہ پہننے اور رکھنے کے لیے نہیں ہے، اسے کاروبار میں لگاؤ اور بڑھاؤ۔ اب تم نے اس کو زیور بنا کر کے اپنے بدن کے بل لاد رکھا ہے، یہ تو تمہارا قصور ہے۔ سونا چاندی اس لیے ہیں کہ ان کو انویسٹ کیا جائے، انہیں بڑھایا جائے، یا اس میں سے 7.5 تولہ نکال کر پھر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ تو الٹا کہہ رہا ہے، وہ 7.5 تولہ تو نصاب ہے، اور نصاب، اتنا نصاب اگر پورا سال رہا تو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اور زائد جو، کیا عورت کھانا پکانے کے لیے اپنے معتکف سے نکل سکتی ہے؟ عورت نے گھر میں اعتکاف کیا ہے تو وہ کھانا پکانے کے لیے اپنے معتکف سے نکل سکتی ہے؟ نہیں نکل سکتی۔ یہ اعتکاف کیا ہوا؟ اگر کھانا پکانے کے لیے کچن میں جائے گی تو پھر اعتکاف کیا ہوا؟ ہاں، جہاں اس نے اعتکاف کر رکھا ہے وہیں چائے بنا لے، لیکن اس معتکف سے نکل کر کھانا پکانے نہیں جا سکتی۔ یہاں پر بچوں کو بینیفٹ ملتا ہے حکومت کی طرف سے، آمدنی کے حساب سے۔ اگر ہم تنخواہ کم بتاتے ہیں تو پیسہ زیادہ آتے ہیں، تو کم بتانے کی صورت کیا زیادتی جائز ہوگی؟ یہ دھوکہ بازی ہے، گورنمنٹ کے ساتھ یہ دھوکے بازی ہے،
اور دھوکے بازی اسلام میں جائز نہیں. کالی داڑھی کالا خضاب لگانا جائز نہیں ہے دھوکے بازی ہونے کی وجہ سے. گورنمنٹ کے ساتھ ایسا دھوکے بازی کیسے جائز ہو جائے گی؟ چونٹی اور دوسرے حشرات کو مارنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ حشرات یعنی زمین کے کیڑے، جو زمین کے کیڑے ستاتے ہیں جیسے سانپ بچھو، ان کے تو مارنے کا حکم ہے. اور جو ستاتے نہیں ہیں لیکن اگر ستائیں تو مارو، بغیر ستائے مت مارو. چونٹی نے کاٹا تو مل دو، لیکن وہ بیچاری جا رہی ہے، آپ کو کاٹ نہیں رہی، کیوں مار رہے ہیں اسے؟ حشرات کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ وہ کیڑے جن کے نیچر میں انسان کو تکلیف پہنچانا ہے، جیسے بچھو، سانپ، ان کی فطرت ہے انسان کو نقصان پہنچانا، اس کو تو شریعت میں حکم ہے مار ڈالو. اس سے پہلے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے ان کو ختم کرو. لیکن وہ کیڑے جو نقصان نہیں پہنچاتے، ان کو نقصان پہنچائے اور کوئی مار ڈالے تو مارو، مار ڈالے، لیکن خواہ مخواہ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ البتہ 5 شرارتی جانور ہیں، ان کو مارنے کی اجازت ہے. 5 کوا، چیل ایک پرندہ ہے، چیل، سانپ، بچھو اور چوہا. یہ 5 کیڑے ہیں زمین میں رہنے والے. حدیث میں ہے کہ یہ 5 شرارتی ہیں، فویسق ہیں، چھوٹے شرارتی ہیں، ان کو مار سکتے ہیں. چونٹی بیچاری کوئی شرارت نہیں کرتی، بس اگر وہ کاٹے تو مارو، نہ کاٹے تو کیوں مارو بیچاری کو. اگر کسی کا نام قرآنی نام ہو جیسے زکریا، یحییٰ، وہ اگر کاغذ پر لکھا ہو تو اس کو گاربیج میں پھینک سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، مناسب نہیں، گاربیج مت پھینکو اس کو. یہاں پر پرانے پھٹی پوری کتابیں اور قرآن وغیرہ کو دفنانے کا انتظام مشکل ہے. اس صورت میں ان کو جلایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب نہیں جلایا جا سکتا. یہ تمہارے پاس میں ٹورنٹو لیک ہے، اس میں ڈال کر آنے میں کیا پریشانی ہے آپ کو؟ مشکل ہے، گھر میں سے تو نکلنا نہیں اور مشکل ہے. ارے یہ ٹورنٹو لیک ہے، جاؤ ڈالا ان میں، جلانے کی اجازت نہیں ہے. ایک لڑکا گود لیا ہے، اس کو محرم بنانے کا مسئلہ معلوم کرنا ہے. اگر وہ لڑکا 2 سال سے کم عمر کا ہے تو کسی بھی محرم عورت کا دودھ پلا دو، محرم بن جائے گا. مثلاً بیوی کا دودھ ہے، پلا دو تو بیٹے کے حکم میں ہو جائے گا. بیوی کا دودھ نہیں، اس کی بہن کا دودھ ہے، اس کو پلا دو تو بھانجا بن جائے گا. اور اگر 2 سال سے اوور اس کی عمر ہو گئی تو اب اس کو محرم بنانے کی کوئی صورت نہیں. میری عمر 13 سال ہے اور میں نابالغ بچہ ہوں، کیا میں اپنی والدہ کے بیڈ پر ان کے ساتھ سو سکتا ہوں؟ نہیں. حدیث شریف میں ہے کہ 7 سال کا جب لڑکا اور لڑکی ہو جائیں تو نماز سکھلاؤ، اور جب 10 سال کے ہو جائیں لڑکا اور لڑکی تو ان کو مار کر نماز پڑھاؤ، سختی کر کے نماز پڑھاؤ. وَفَرِّقُوا بَيْنَ الْمَضَاجِعِ، ان بچوں کو بھی الگ الگ سلاؤ. 2 بیٹے جن میں سے ایک 10 سال کا ہے، ایک کم کا ہے، نہیں 7 نہیں، دونوں 10 سال سے کم ہوں 7. 2 لڑکیاں، اگر ایک 10 سال کی ایک کم، دونوں ساتھ نہیں سوئیں گے، الگ سلاؤ. ماں اور باپ کے ساتھ بھی نہیں، الگ سلاؤ. حدیث میں ہے فرقوا بین المضاجع، ان کی خواب گاہیں الگ کرو. لہذا 7 سال سے 10 سال سے چھوٹے 2 لڑکے ہیں، دونوں لڑکے 10 سال سے کم ہیں، یا دونوں لڑکیاں 10 سال سے کم ہیں تو 7 سو سکتی ہیں. لیکن دونوں یا دونوں میں سے ایک 10 سال کا ہو گیا، اب الگ الگ سوئیں گے. لڑکے بھی لڑکیاں بھی، بھائی بہن بھی، اور ماں سے بھی اور باپ سے بھی الگ سوئیں گے. ایک خاتون کے حمل پر 21 ہفتے ہوئے ہیں،
ایک خاتون حاملہ ہے، اس پر 21 ہفتے ہوئے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ کے بعد بچے کا دماغ ڈیولپ نہیں ہوا، ڈاکٹر نے بتلایا۔ اب ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر بچے کو ختم کر دیا جائے ایبورشن کر کے، کیونکہ پیدائش کے بعد ساری زندگی ڈیزیبل ہوگا، کوئی حرکت نہیں کر سکے گا، کیونکہ دماغ کا وہ حصہ جو حرکت پر قدرت رکھتا ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوا۔ اس معاملے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے بڑے مفتی حبیب الرحمن صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اس کا مسئلہ ان سے جا کے معلوم کر کے آؤ۔ میں تو اتنا جانتا ہوں، ہمارے یونس بھائی نہیں ہیں، یونس بھائی پانڈور یہاں نہیں ہے، ان کا دوسرا لڑکا محمود، جب وہ حمل میں تھا تو ڈاکٹروں نے یہی کہا تھا کہ یہ بچہ پیدا ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، ویسا ہوگا۔ انہوں نے ڈاکٹر سے کہا ہونے دو، جیسا اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ وہ بچہ پیدا ہوا اور بھلا چنگا شاندار ہے، جوان ہو گیا ہے۔ میں تو یہ واقعہ جانتا ہوں، باقی مسئلہ مفتی صاحب سے پوچھا ہو۔ ان ڈاکٹروں کے چکر میں پڑو گے تو ستیہ ناش کر دیں گے تمہارا۔ یہ تو کافر ڈاکٹر ہیں، انہیں کیا پتہ حمل کی کیا اہمیت ہے، انہیں کیا پتہ۔ قرآن شریف کا پڑھنا سمجھنا فرض کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھو، فرض ایسا کام کیا جاتا ہے جو سب کے بس میں ہو، اور جو کام سب کے بس میں نہ ہو اگر وہ فرض کریں گے تو سب کیسے اسے ادا کریں گے؟ بتلائیے، کیا وہ ہر امتی، چھوٹا بڑا، شہری دیہاتی، پڑھا لکھا جاہل، آبادی میں رہنے والا جنگل میں رہنے والا، ہر امتی قرآن سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ پھر فرض کیسے کریں گے؟ ہاں، ترغیب دی کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے یا سکھلاتا ہے۔ ہر ایک جو قرآن نہیں پڑھنا جانتا سیکھے۔ حدیث میں ترغیب دی، خیرکم من تعلم القرآن، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے، ناظرہ پڑھنا سیکھے، اس کے آگے معنی مطلب سیکھے، یہ سیکھنے والا بہترین ہے۔ اس کی ترغیب دی۔ فرض اس لیے نہیں کیا کہ ساری امت کا ہر فرد ہے اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ فرض وہی چیزیں کی جاتی ہیں جو بندوں کے، سب بندوں کے بس میں ہوں۔ نماز فرض کی ہے تو نماز فرض کیا، بچے پر نہیں فرض کی ہے، پاگل پر نہیں فرض کی ہے، کیوں؟ ان کے بس میں نہیں، ان کا ایکسیپشن کیا۔ اسٹوڈنٹ لون لینا کیا جائز ہے؟ کیا اس میں بھی سود ہوتا ہے؟ سود تو ہوتا ہی ہے۔ گورنمنٹ اتنی پاگل نہیں جو بغیر سود کے تمہیں قرضہ دے۔ لو انٹرسٹ تو ہو سکتا ہے، تھوڑا سود لے، لیکن سود تو بہرحال لیتا ہے، گورنمنٹ بہرحال لیتی ہے، فوراً نہیں لیتی۔ جب وہ کام پر، وہ ڈاکٹر بند کر کے کام پر شروع کرے گا تب اس کو ادا کرنا ہے۔ اور لون ہے وہ، اور لون تو سود کے ساتھ ہی ہوتا ہے، بغیر سود کے نہیں ہوتا۔ برائے مہربانی صدقے کی قسموں کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے، کیونکہ گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے، مصیبت ٹلنے پر جو خرچ کیا جائے وہ بھی صدقہ ہے، مہر دینا، زکوٰۃ دینا، صدقے فطر، نظر، وہ سب صدقہ ہے۔ صدقے کے دو معنی ہیں بھائی، ایک معنی ہے کوئی بھی نیک کام، صدقہ کے معنی نیک کام۔ ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، اور جب آپ صبح اٹھیں اور آپ کا پورا بدن، تن درست، پورا بدن درست ہے تو 360 صدقے کرو، ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے صدقے کون کر سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا سبحان اللہ، یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ یہ بھی صدقہ ہے، اور اپنی بیوی سے صحبت کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایک آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، وہ تو اپنی ضرورت پوری کرتا ہے،
یہ صدقہ کیسے؟ تو حضور نے فرمایا اگر وہ اپنی بیوی سے صحبت نہ کرتا اور حرام جگہ پر اپنی خواہش پوری کرتا تو گناہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ تو فرمایا کہ وہ اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، تو یہ بھی نیک کام ہے۔ بہرحال ایک لفظ صدقہ آتا ہے نیک کام، کوئی بھی نیکی کا کام وہ صدقہ ہے، اور ایک صدقہ ہے مال کسی کو دینا، حاجت مند کو، ضرورت مند کو مال دینا۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ۔ صدقہ واجبہ زکوٰۃ ہے، صدقہ واجبہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن میں سورہ توبہ میں آیت ہے انما الصدقات للفقراء، اس میں زکوٰۃ کا بیان ہے، زکوٰۃ کے 8 مصرف بیان کیے ہیں، اور اس میں لفظ ہے انما الصدقات، تو زکوٰۃ بھی صدقہ ہے۔ اور جو رمضان کے ختم پر صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے یہ بھی واجب صدقہ ہے۔ اسی طرح کوئی منت مانی اور وہ کام ہوا تو اب منت پوری کرنے کے لیے جو آپ دیں گے یہ بھی صدقہ واجبہ ہے۔ یہ 3 صدقے واجبہ ہیں، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور منت۔ ان تینوں کو غریبوں ہی کو دینا ہے، جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہی کو دینا ہے، دوسروں کو نہیں دے سکتے۔ اور ایک صدقہ نافلہ ہے، اس کے لیے دوسرا لفظ للہ، للہ خرچ کیا، للہ خرچ کرنا ہے، یہ صدقہ نافلہ ہے۔ یہ صدقہ نافلہ کسی بھی دینی کام میں خرچ کرنا ہے، اس کے لیے زکوٰۃ کے مصرف میں خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، یہ آپ مسجد اور مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں۔ یہ صدقہ نافلہ ہے جس کو ہم للہ کہتے ہیں، کہ ہم نے للہ رقم نکالی ہے، تو اس کو کسی بھی دینی کام میں، نیک کام میں خرچ کرنا ہے۔ غریب ہی کو دینا ضروری نہیں ہے، غریب کو دے دو، غریب کو دو، لیکن غریب کو دینا ضروری نہیں ہے، کسی بھی نیک کام میں خرچ کر سکتے ہو، مدرسے میں، مسجد میں، کسی غریب کو کسی بھی جگہ پر استعمال کر سکتے ہو۔ کون سا صدقہ مستحق اور کون سا صدقہ غیر مستحق کو دے سکتے ہیں؟ خیرات، عطیات، ہدایہ فی سبیل اللہ میں کیا فرق ہے؟ سب چیزیں الگ الگ ہیں۔ خیرات، یہ جو صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ ہے اس کو خیرات کہتے ہیں، اور عطیات کسی کو آپ گفٹ دیں اس کو عطیہ کہتے ہیں۔ ہدیہ، عطیات اور ہدیہ ایک چیز ہے، ان میں کوئی فرق نہیں۔ اور فی سبیل اللہ ہے جہاد کے لیے جو خرچ کیا جائے وہ فی سبیل اللہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہر ماہ کچھ رقم الگ کر کے رکھی جاتی ہو فی سبیل اللہ، سال کے آخر میں ایک ساتھ زکوٰۃ نکالنا مشکل ہوتا ہے، یہ 2 چیزیں الگ ہیں۔ ہر ماہ جو رقم نکال کر الگ رکھی ہے وہ تو تمہاری ہے، الگ نکالنے سے وہ دوسرے کی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر ہر ماہ کچھ رقم الگ کر کے رکھی جاتی ہو، ٹھیک ہے، سیو کی، فی سبیل اللہ، سال کے آخر میں ایک ساتھ زکوٰۃ نکالنا مشکل ہوتا ہے، تو کیا ہر ماہ زکوٰۃ کی نیت سے کچھ رقم الگ رکھی جا سکتی ہے؟ ضرور رکھی جا سکتی۔ ایک ساتھ رقم نکالنا مشکل ہے تو روزانہ $1 ڈالو بکس میں، پھر سال کے آخر میں حساب کر کے جتنی زکوٰۃ حساب میں آئی اتنی اس ڈبے میں سے نکال کے دے دو، تاکہ سال کے آخر میں مشکل نہ ہو، حساب کتاب سال کے آخر میں ہو، لیکن ہر ماہ کچھ رقم الگ کر لی جائے، ضرور کر لو، کوئی منع نہیں کرتا۔ ہمارے اکابر کے بارے میں بتائیے کہ ان کا طرز عمل مال خرچ کرنے کے بارے میں کیا تھا؟ مجھے نہیں معلوم، مجھ سے میرے بارے میں پوچھو تو میں بتاؤں کس طرح میں خرچ کرتا ہوں۔ میرا قاعدہ یہ میں نے بتلایا ہے کہ میں دیوبند لوٹوں گا تو اپنے پورا کاروبار، میں بہت بڑا کاروبار کرتا ہوں، کتابوں کا بیچتا بھی ہوں، خریدتا بھی ہوں، چھاپتا بھی ہوں، لاکھوں روپے کا اوور ٹرن ہے میرا، تو کتابوں کی ساری زکوٰۃ کی رقم الگ کروں گا حساب کر کے، پھر وہ سال بھر اس میں سے خرچ کروں گا، اگلا سال آنے تک ختم کر دوں گا، اور اس میں سے میں کسی کو قرض بھی دیتا ہوں۔ کوئی آدمی قرض لینا ہے، مجھے 10,000 روپے چاہیے، تو میں اس زکوٰۃ کی رقم، وہ بھی زکوٰۃ کی میں نے الگ تو کی ہے لیکن وہ ابھی زکوٰۃ نہیں بنی،
میں اسے 10,000 روپے دے دیتا ہوں اور پرچہ لکھ کر کہ اس میں سے 10,000 فلاں کو دیے، وہ پرچہ اس ڈبے میں ڈال دیتا ہوں۔ پھر وہ جب 10,000 واپس آتے ہیں تو اس میں ڈال دیتا ہوں، وہ پرچہ نکال کے پھاڑ دیتا ہوں۔ اور ایک دوسرا ڈبہ میرے یہاں ہے، اس میں جتنی زکوٰۃ نکلتی اتنا تو میں نہیں ہمت کرتا، لیکن ایک اچھی خاصی رقم میں اسے الگ کر لیتا ہوں۔ وہ میرے پاس میں میرے شاگرد آتے ہیں، علماء آتے ہیں، دوسرے احباب آتے ہیں، دوست احباب آتے ہیں، اس میں سے میں ان کو ہدیہ دیتا ہوں۔ وہ زکوٰۃ کی رقم نہیں، وہ ایک دوسرا ڈبہ ہے۔ تو میں اپنا طرز تو بتا سکتا ہوں، ساری دنیا کے اکابر کا میں کہاں سے بتاؤں؟ مال کا کتنا حصہ صدقات، عطیات، ہدایہ وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں؟ کوئی معیار ہو تو زکوٰۃ اور صدقے کا معیار متعین ہے کہ زکوٰۃ میں آپ کو کمپلسری اتنا نکالنا ہے، اور صدقہ فطر بھی متعین ہے، اتنا کمپلسری نکالنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو صدقات، عطیات ہیں، للہ ہیں، یور چوائس، آپ جو چاہیں نکالیں، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ میں تو اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں، میرے جو احباب ہیں، کہ 2.5% تو غریبوں کا حق الگ نکالو اور دوسرا 2.5% الگ نکالو۔ یہ دوستوں سے کہتا ہوں، اور میں مضبوطی سے اس پر عمل نہیں کر پاتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ دوسرا 2.5% الگ نکالوں، مگر میری کوتاہی کی وجہ سے میں اس پر عمل نہیں کر پایا اب تک۔ باقی ایسا کر لو، واہ واہ، 2.5% یہ الگ کرو، یہ تو دینا ہی ہے، اور دوسرا 2.5% الگ کرو جس میں سے تم جس کو چاہو ہدیہ دو، عطیہ دو، علماء کو دو، مسجد میں دو، مدرسے میں دو، کہیں بھی دو۔ اور مال کا کتنا حصہ جمع کر کے رکھنا جائز ہے؟ جتنا چاہو جمع کرو، غریبوں کا حق ادا کرنے کے بعد میں ملین بلین جتنا چاہے جمع کرو، غریبوں کا اللہ کا حق نکالو، اس کے بعد جمع کرنے کی اجازت ہے، ورنہ یہی مال قیامت کے دن سانپ بن کر کے گلے میں لپٹے گا اگر اللہ کا حق نہیں نکالا۔